اب اس وقت جو ہے وہ عدالت سے باہر آ رہی ہیں، بیل مل گئی ہے علیمہ خان صاحبہ کو ایک مرتبہ پھر۔ فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس بند کرنا چاہے تو بند کر سکتی ہے۔ شوکت خانم اور نمل کے اکاؤنٹ بند کرنے کا کیا مقصد تھا کہ علیمہ خان کو پیش کیا جائے، اور جو پروسیکیوشن کا جو ہے ظہیر شاہ، اس نے آ کے پچھلی دفعہ کورٹ میں کہا کہ اس لیے بند کیا جائے کہ علیمہ خان شوکت خانم کے اوپر بورڈ ممبر ہیں۔ میں سگنیٹری نہیں ہوں ان اکاؤنٹس پہ، لیکن میں بورڈ ممبر ہوں۔ یہ وکٹمائزیشن ہے، یہ فلاحی اداروں کے پیچھے واردات ہے، کیونکہ یہ کام یہ عمران خان کو تو ان اداروں سے نہیں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 2.5 سال سے جیل میں ہے۔ وہاں علاج تو 70 سے 75% شوکت خانہ میں غریب لوگوں کا ہوتا ہے، اور جو نمل میں پاکستان کے سب سے ذہین بچے آتے ہیں یہاں پہ، ماشاءاللہ پاکستان کا اثاثہ ہے، اور 90% کو فل اسکالرشپ ملتی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ پاکستان کے اثاثے کو ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو آپ یہ جب ادارے بند کرتے ہیں، آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر IMF کے مطابق 5300 ارب جو وہ کہہ رہے ہیں، IMF کی جو رپورٹ ہے کہ انہوں نے آپ یہاں سے چوری کر کے لے جاؤ، وہ بہتر ہے، لیکن اگر اچھا کام کرو، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاؤ، جو عمران خان کی ساری زندگی کی کوشش ہے، پھر آپ اس کے اداروں کے پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ عمران خان کا نام ہے اور میں بہانہ ہوں۔ اسی طرح جو یہ کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے پاس عمران خان کا پیغام دیا، لیکن یاد رکھیں جو عمران خان نے ہمیں پیغام دیا تھا، اس وقت میڈیا بھی موجود ہوتی ہے وہاں پہ جیل کے اندر، اور ان کو بھی عمران خان نے میسج دیا تھا، تو تھوڑا میسج انہوں نے پہنچایا ہوگا، تھوڑا میسج میں نے آپ کو دیا، لیکن یاد رکھیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ مجھے جیل میں ڈالنا ہے۔ ابھی یہ راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کون سے طریقے سے۔ پروسیکیوشن کا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس ہی ججمنٹ، کیونکہ جب اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں بغیر جج کے حکم کے، کیونکہ آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، تو یہ آرڈر لکھا ہوا ہے۔ ہمیں جو اپنے ججز کے اوپر ترس آ رہا ہے، یہ ان کے اوپر کتنے پریشر میں ہوں گے کہ آپ کے پاس ججمنٹ لکھی بھی آ جائے اور آپ نے پڑھ کے سنانی ہے۔ میرے خیال میں 5 سال کی ہم سوشل میڈیا پہ پڑھیں گے، کسی واٹس ایپ پہ آئے گی ججمنٹ، تو میں تو کہہ رہی تھی، میں تو فیصل ملک کو کہا تھا آپ کیوں جج کا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ جو کیا وٹنسز ان کے لیے میں پیسے بھر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جج صاحب نے کہ آپ ان کے پروسیکیوشن نے کہا ان کے پیسے بھرو 10,000 روپے کہ ان کا ٹائم ضائع ہوا ہے، تو میں نے کہا میں ان کے پیسے بھر دیتی ہوں، میرا اکاؤنٹ تو کھول دیں، میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے وہ کھول دیں، میں پیسے بھی بھر دیتی ہوں۔ دوسرا میں نے کہا اگر یہ اپلائی کرتا ہے، دیکھیں جو قانون ہے نا یہ سلیکٹیو نہیں ہو سکتا، ججمنٹ سلیکٹیو نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ ان کو پیسے، ان کا ٹائم ضائع ہوا ہے، ان کو پیسے بھرے جائیں، تو وہ باقی پاکستانی عوام جو ہزاروں کی تعداد میں عدالتوں میں ہم سمیت، میری بہن سمیت اور ہزاروں لوگوں کے سمیت ہم عدالتوں میں آتے ہیں، کبھی پروسیکیوشن بیمار ہو جاتی ہے، کبھی پروسیکیوشن نہیں آتی ہے، کبھی گواہ تو خیر پوائنٹ ہی نہیں آتا، آئیو نہیں آتا، فائل نہیں آتی۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا پچھلے 2.5 سال سے ہر دوسری عدالتوں میں اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ جب کیس چلانا، ان کو آرڈر آتا ہے کہ کیس جلدی سے چلا دو، اس کو سزا دینی ہے، سزا لکھی گئی ہے، میرا خیال ہے 5 سال ہوگی، کیونکہ 5 سال دیتے ہیں، کہتے میں نے سنا ہے کہ خواتین کو 5 سال ملتی ہے، مرد کو 10 سال کی، ان کے پاس وہ ایک کاپی پیسٹ ہے، وہ یہ سنا دیں گے، تو 5 سال کی سزا، مت ٹائم ضائع کریں، وٹنسز کا بھی جو سزا لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ میں نے عمران خان کا پیغام میڈیا تک پہنچایا تھا تو سزا دے دیں۔ بالکل میں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا، عمران خان نے، میں پھر سے دہرا دیتی ہوں کیا پیغام تھا جس کے لیے مجھے سزا ملنی ہے۔ عمران خان کا پیغام تھا کہ ظلم کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا ہوگا، آپ نے پرامن احتجاج، یہ میں پھر سے دہراتی ہوں، آپ کا آئینی حق ہے، میں پھر سے دہرا رہی ہوں، آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں، آپ رول آف لاء کے لیے نکلیں، آپ جمہوریت کے لیے نکلیں، کیونکہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور آپ ہیومن رائٹس کے لیے، انسانی
जो कानून तोड़े जा रहे हैं इंटरनेशनल और लोकल, इसके लिए निकले और अमन एहतजाज के लिए। मैं आइनी तौर पे जो इमरान खान का पैगाम था बिल्कुल सही था, ये हर पाकिस्तानी का हक बनता है, और अगर ये सज़ा देते हैं तो बड़ा अच्छा होगा। आप लोगों के ऊपर तो मजबूरियाँ हैं, आप दे नहीं सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की ये ज़रूर जीनत बनेगी कि पुरअमन एहतजाज करना जो आइन के मुताबिक है, उसके ख़िलाफ़ जजमेंट, जब ये जजमेंट में सज़ा देंगे तो ये केस इंटरनेशनल इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। अलीमा खान साहब, ये बताइएगा, आपका आईडी कार्ड वगैरह ब्लॉक किया गया था, पासपोर्ट और बाकी ब्लॉक बात है। हाँ, वो अभी तक ब्लॉक है या उसके ऊपर कुछ हुआ है? अभी तक ब्लॉक है। हमें सिर्फ ये इतला मिली है टू द एक्सटेंट ऑफ शौकत खानम अकाउंट और नमल के अकाउंट्स को डिफ्रीज किया गया। बाकी हमें आपा के जो हैं कि आईडी कार्ड के मतलब या पर्सनल अकाउंट्स के मतलब अभी कोई इतला नहीं है। अभी तक तो हमारे ख्याल में मेरे ख्याल है वो फ्रीज ही है, वो चेक करना है। वो किस लिए फ्रीज किए थे जज साहब ने? ताकि पेश हो जाऊं। अब पेश हो गई हूँ, लेकिन ये नहीं खोल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो फैसला कर रहे हैं वो हुकूमत में कर रहे हैं, तो वही फैसला करते हैं, इनके अकाउंट्स भी बंद कर, तो वही फैसला करते हैं कि इनकी आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ बंद कर दें। ये बताइएगा कि जो आप कह रही हैं नमल के और शौकत खानम के अकाउंट बंद किए, उसके अंदर कितनी कोई अमाउंट होगी जो उधर खर्च हो रही है? मुझे नहीं पता कितना अकाउंट का, मुझे उन्होंने नहीं बताया कि कितने पैसे हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि सैलरीज नहीं दे सकनी थी, पहली तारीख को सैलरीज नहीं दे सकेंगे, ये वो अकाउंट। हलीमा खानम, आप कल अब खुल मंगल गया। है, नहीं, एक सेकेंड, 6 दिन पहले जज साहब ने हमारे सामने ऑर्डर दे रहे थे, लिखवा रहे थे। कर दी कोर्ट ने, और अब केस रख दिया एविडेंस के लिए। एविडेंस के लिए केस में डेट पड़ी है थर्सडे की, जुमरात की 4 दिसंबर मान रहा है मेरे ख्याल है, 4 दिसंबर को। और उसमें मैंने कोर्ट से इस्तदा कर दी है कि हाई कोर्ट केसेस हैं कुछ मेरे, मैं इंशाल्लाह हाजिर हो जाऊँगा 11 साढ़े 11 बजे। हम प्रोसीड करेंगे केस में इंशाल्लाह ताला, और हम कोशिश करेंगे कि इंसाफ मिले हमें, और हम इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये हमारी राय में, मेरी राय में, मैं आपको अर्ज़ करूँ, और कोई भी वकील जब इस केस को देखेगा, ये इंतहाई फजूल बेबुनियाद बोगस केस है, और एक ऐसा अजीबो गरीब सा केस है कि जिसको तो एक दिन की अदालत में नहीं चलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत हमें इसमें इंसाफ देगी, और हम सब चीज़ें अदालत में इस रिकॉर्ड पे लाएंगे, और इंसाफ की उम्मीद के साथ लाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज उन्होंने वो जुडिशन का जो हमारे लॉयर ने चैलेंज किया था, वो उन्होंने डिसमिस कर दिया जज साहब ने। पिछले दिनों में जो पिछली दफ़ा हम हियरिंग पे आए थे, बुध को 6 दिन पहले, उस वक्त जज साहब ने कहा कि मैंने ऑर्डर नहीं किया कि शौकत खानम और नंबर के अकाउंट्स बंद किए जाएँ। अगर जज साहब ने नहीं ऑर्डर किया, इसका मतलब है कि जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है, ये किसी वक्त जज का नाम लेकर ये बंद हुए अकाउंट्स। फिर स्टेट बैंक तो एक ऑटोनमस बॉडी है, अब स्टेट बैंक को एक जज तो मेरे ख्याल में एक ऑर्डर भेज सकता है। इसका मतलब है अगर हुकूमत